اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ اسلامک انفو کے ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے معاشرے میں بچے، جوان اور بوڑھے ہر کوئی ٹینشن میں ہے، بوریت کا شکار ہیں۔ بچے اسکولوں میں روایتی طریقہ تدریس سے بور ہوتے ہیں اور گھر آ کر والدین کی طرف سے سخت اور سنجیدہ ماحول کی وجہ سے بوریت کا شکار رہتے ہیں۔ ہوم ورک ملنے پر ٹینشن اور ہوم ورک نہ ہو تو بور ہوتے ہیں۔ آج ہر ماں بچوں کو وقت پر اسکول بھیجنے اور ان کی بڑھتی ضروریات اور ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی ٹینشن میں رہتی ہے۔ شوہر بیوی بچوں کے اخراجات پوری کرنے کی ٹینشن میں رہتا ہے۔ بے روزگاری اور کمائی کے جائز ذرائع کم ہونے کی وجہ سے اسے ٹینشن رہتی ہے۔ گھر آتا ہے تو بیوی بچوں کے بور ہونے کی شکایت اور بوریت دور کرنے کے لیے باہر جانے کی فرمائش اسے ٹینشن میں ڈال دیتی ہے۔ اور آج اگر ہمارے نوجوانوں کے حالات پر نظر کریں تو یوں لگتا ہے جیسے بوریت اور ٹینشن لفظ بنے ہی ان کے لیے ہیں۔ من پسند شعبے میں داخلہ نہ ہونا، کالج اور یونیورسٹی کی بھاری فیسیں، رزلٹس، پھر تعلیم سے فراغت پر جاب نہ ملنا اسے ٹینشن کی انتہاؤں میں پہنچا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، چیٹنگ، انٹرنیٹ سرفنگ پہ گھنٹوں وقت لگانے کے باوجود بھی اسے سکون میسر نہیں آتا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹینشن بڑھتے بڑھتے ڈپریشن کو چھونا شروع کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہنے کو تو ہر ٹینشن کو ڈپریشن بڑی آسانی سے بول دیا جاتا ہے، لیکن آیا کہ ٹینشن کی یہ سچویشن جس کا تھوڑا سا احوال آپ کے سامنے رکھا ہے اسے بھی ڈپریشن ہی کہیں گے؟ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کی اداسی، مایوسی، بے چینی اور ٹینشن کی وہ کیفیت جو زیادہ عرصہ کم و بیش 2 یا 3 ہفتے تک قائم رہتی ہے اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ غم، پریشانی اور ٹینشن کی عارضی کیفیت ڈپریشن میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ڈپریشن جیسے اہم موضوع کو تفصیل سے جاننے کے لیے آسانی اور سہولت کی خاطر 3 ویڈیوز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تینوں ویڈیوز انتہائی اہم اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، لہٰذا کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں، مکمل سنیں اور ذہن نشین کریں اور اپنی عملی اور شعوری لائف میں لانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو میں جہاں ڈپریشن کی وجوہات کا تذکرہ ہوگا، ساتھ ہی اس کا علاج بھی بتا دیا جائے گا۔ میں 100% وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان وجوہات اور علاج کو جاننے کے بعد اگر آپ نے علاج کے قرآن و سنت پر مبنی مجوزہ طریقے کو اپنا لیا تو انشاءاللہ آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے، اور اگر آپ ڈپریشن سے نکل جائیں تو اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی دیگر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں قناعت کا تصور کم و بیش ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی شخصیت، استعداد اور حالات کو نظر انداز کر کے جلد از جلد ترقی کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ترقی کی خواہش انسانی فطرت ہے، ہر آدمی اس کا طلبگار ہے، لیکن ترقی کو اپنے حالات، اپنی صلاحیت اور اپنی جد و جہد سے ہم آہنگ ہو کر چاہنا اور بات ہے، اور ان سے غیر متعلق ہو کر محض ترقی کے خواب دیکھنا بالکل اور چیز ہے۔ اس طرح کے خواب جب پورے نہیں ہوتے تو آدمی پر مایوسی طاری ہوتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بعض اوقات طبی عوامل بھی اس مرض کا باعث بن جاتے ہیں۔ عمر کے کسی خاص حصے میں بدن میں پیدا ہونے والی کیمیائی تبدیلیاں، یا جسم میں نمکیات یا دوسرے عناصر کا عدم توازن، یا کوئی ذہنی صدمہ یا کوئی جسمانی عارضہ دماغ کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ذہن نارمل طریقے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ آئیے اس کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، فطرت کو بدلنے سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، گویا اسلام بھی عین فطری مذہب ہے۔ اس کے قوانین جو قرآن اور صحیح احادیث سے اخذ کیے جاتے ہیں عین فطری قوانین ہیں۔ جب تک فطری قوانین کو اپناتے رہیں گے زندگی کی گاڑی بھی آسان طریقے سے چلتی رہے گی۔ جب ہم فطرت سے ہٹ کر چلتے ہوئے غیر فطری کاموں اور اصول و ضوابط کو اپنائیں گے تو پھر زندگی کی ڈور سلجھنے کی بجائے الجھتی جائے گی اور ہم بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ مثلا قرآن کریم اور صحیح احادیث سے یہ ثابت شدہ قانون ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اسی طرح کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں بلکہ بھوک رکھ کر کھائیں وغیرہ۔
جب تک ان فطری اصول و قوانین کو اپناتے رہیں گے نہ ہمیں صحت کا عارضہ ہوگا اور نہ ہی ہم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں گے۔ جب بھی ہم مسائل اور مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فرمان سورہ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 کی روشنی میں تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ بہت سی باتوں سے تو درگزر فرماتا ہے۔ لہذا فطری قوانین کو فالو کرنا ہی ہمیں ڈپریشن جیسے مسائل سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، فارغ اوقات میں کیا کریں؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ایک مسلمان کو بھی یہ علم نہیں کہ وہ اپنا وقت کیسے بسر کرے اور خاص کر فارغ اوقات میں کیا کرے۔ آج ایک مسلمان کے فارغ اوقات ٹی وی پر کفریہ اور شرکیہ پروگرام، گانے بجانے، موسیقی اور دیگر برائیاں دیکھنے کے لیے ہے، نیٹ سرفنگ کے لیے ہے، گندی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہے، نامحرم سے چیٹ کرنے کے لیے ہے، یا پھر موبائل اور کمپیوٹر پر گیم کھیلنے کے لیے ہے۔ جبکہ حقیقی مسلمان کا طرز عمل کچھ یوں ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، پھر اگر ممکن ہو تو اشراق کے نوافل بھی پڑھتا ہے اور ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، راستے میں بھی ذکر اذکار کرتا جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی کے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں، شام کے اذکار، بیوی بچوں کی دیکھ بھال اور رشتہ داروں پڑوسیوں کی خبر گیری وغیرہ وغیرہ کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہوتا کہاں ہے کہ وہ بور ہو اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو۔ لیکن اب ایک مسلمان کی روٹین ایسی کہاں ہے؟ اب وہ رات دیر تک جاگتا ہے، صبح دیر سے اٹھتا ہے، فجر کی نماز وہ پڑھتا نہیں ہے کہ دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہے، ذکر اذکار اسے آتے نہیں ہے کہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رہے، پھر بوریت، ٹینشن اور ڈپریشن سے دل تنگ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں فرمان الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ فارغ اوقات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تو صحت و تندرستی اور دوسری فراغت ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ وقت فطرت کا سب سے انمول تحفہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے پاس لامحدود وقت نہیں ہے، ہم اس دنیا میں مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ امیر، غریب، عالم، جاہل، ہر ایک کو یہ نعمت بآسانی میسر آتی ہے اور ہر ایک کے نزدیک اس کا جداگانہ مصرف ہے، اسے وہ اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق استعمال میں لاتے ہیں۔ آج کے نوجوان کا مصرف سوشل میڈیا کا بے جا اور ہر وقت استعمال ہے۔ عصر حاضر میں ہمارے لیے وقت بچانا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں، لیکن افسوس کہ ان تمام سہولتوں کے باوجود آج بہت سے معاملات میں ہم ان سے پیچھے ہیں، خواہ وہ عبادت کا معاملہ ہو، زندگی کے دیگر معاملات ہوں۔ آج کے دور کا انسان اسلاف کے صرف علمی کارنامے ہی دیکھ لے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ فرصت کے لمحات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کس طرح گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں فرصت کے قیمتی لمحات کو زیادہ سے زیادہ تعمیری کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ بک ریڈنگ کا شوق پیدا کریں، کسی کاروبار سے منسلک ہوں، لکھنا لکھانا شروع کریں، اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ کھیل اور شیئرنگ میں وقت گزاریں تاکہ فارغ رہ کر ہماری فکر پراگندہ، ذہن زنگ آلود اور ہمت پست نہ ہو جائے، اور دل میں طرح طرح کے اندیشے اور فرسودہ خیالات گھر نہ کریں، اور انشاءاللہ فارغ وقت کے صحیح استعمال سے ہم مسائل سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین کرام، انہی لائنز پر پہلی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کچھ مزید وجوہات اور ان کے روحانی علاج پر بات ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔